بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بساط خود مختلف غزوات میں شرکت کی اور مدینہ سے باہر 15 دن 20 دن اور 10 دن گزارے، اور کوئی بڑا معرکہ نہیں ہوا تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود غزوات میں شرکت کرتے تھے اور کیسے سرایہ کو بھیجتے تھے اور مختلف صحابہ کرام کی رہنمائی میں مہاجرین اور انصار کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے۔ تو کوئی بڑی جنگ تو پیش نہیں آئی، تو تھوڑے ہلکے پھلکے مارکے جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اس کے بعد ایک اسلام میں فیصلہ کن مارکہ ہوا جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس حصے میں ہم غزوہ بدر کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کا سبب کیا بنا۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی کہ 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونا کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا جب اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردستی فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر بھی نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار تھے۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری کی تھی، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بتایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے
افسر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساکہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ساسا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی راہکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرتے ہوئے پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے دو آدمیوں یعنی بصیص بن عمر اور عدی بن ابی الزغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی کجاوا الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ تمہارا مال ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہے تھے یا اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اسی کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دو آگ کے بیچ میں نہ پڑ جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا ہے، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کا ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جوفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس پلٹ جائیے۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اور اطلاعات کی کوشش بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کی۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارا سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علل رغل اخنس بن شریک نے یہ مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زورہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ بنو زورہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زورہ کی تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زورہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شادوں فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ کے لیے برقرار رہی۔ بنو زورہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زورہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دھانے کے پاس واقع ہے۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی ظفران سے گزر رہے تھے کہ قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سے سب سے باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں ہی گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی حیت و شہرت اور پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال
کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کے دل لرزنے اور دھڑکنے لگے۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کی واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کے برق غمات تک لے جائیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے پھرتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔